اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج اس پروگرام کی 126ویں نمبر کی قسط پیش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ گزشتہ قسط میں آپ غزوہ خندق کے سبق آموز واقعات کے اہم نکات دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ اب ہم دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزوہ خندق اور فتح مکہ، ان دو بڑی جنگوں کے درمیان 2 برس کے زمانے میں بعض اہم سیاسی اقدامات اور چھوٹی موٹی فوجی کارروائیاں عمل میں آئیں۔ حالانکہ تسلسل کو نگاہ میں رکھنے کے لیے ان پر نگاہ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ بنو قریظہ یہود کے فساد ذہن و اخلاق کے گھناؤنی مثال تھے۔ بد زبانی اور بد کرداری ان میں عام تھی۔ اسلامی ریاست کے دستوری معاہدے میں بند کر اس کے شہری ہونے کے باوجود ہر طرح کی سازشیں اور فتنہ انگیزیاں کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن معرکہ خندق میں کھلم کھلا عہد شکنی کر کے حملہ آور دشمنوں سے ان کا سانٹ گانٹ کر لینا انتہائی درجے کا غدارانہ اقدام تھا، جس کے مجرمین کے لیے سزائے موت کسی بھی دور اور کسی بھی دور اور کسی بھی نظام میں خلاف انصاف نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے اپنے ارادوں کے لحاظ سے تو گویا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی جمعیت، تحریک امن و انصاف اور مدینے کی ریاست کا خاتمہ کر ہی ڈالا تھا۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے۔ حملہ آوروں کی رخصت ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم رضاکار صبح صبح خندق کے مورچے چھوڑ کر گھروں میں واپس پہنچے۔ ہتھیار اتار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور اسی دوران میں القاء ہوا کہ بنو قریظہ کی طرف کوچ کیا جائے۔ ابھی سپاہیوں نے کمرے بھی نہ کھولی تھی، کمربند جس کو کہا جاتا ہے جنگ میں پہننے والی، کہ ان کو ایک نئی مہم کے لیے طلب کر لیا گیا۔ مسلم فوج نے اس غدار قبیلے کو محاصرے میں لے لیا، جس کا تسلسل 25 روز قائم رہا۔ عین اس نازک موقع پر انہوں نے قلعے پر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں تک دی۔ آخر بنی قریظہ بالکل برہم ہونے کے باوجود پسپا ہونے لگے، اور ان کے سردار کعب بن اسد نے الجھن سے نکلنے کے لیے ان کے سامنے مختلف صورتیں رکھیں، جن میں سے کسی کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آخر بلا شرط انہوں نے اپنے آپ کو مسلم ریاست کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفت و شنید کر کے ان کی رضامندی سے سعد بن معاذ کو حکم ٹھہرایا، اور دونوں طرف سے پورے اعتماد کے ساتھ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے قانون تورات کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کی سزا دی جائے۔ اس طرح ایک فتنہ طراز گروہ کا بحیثیت ایک جنگی و سیاسی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ واضح ہے کہ تلخی کے اس موقع پر بھی بنو قریظہ کا ایک فرد عمر بن سعد دین حق کے حصے میں آیا۔ اس سعید روح نے بنو قریظہ کو پہلے سے بدعہدی سے روکنا چاہا تھا۔ انتہائی بنجر زمین نے بھی ایک گلے رنگین تلواروں کی کڑکتی بجلیوں کی چھاؤں میں پیش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد انقلاب دشمن سازشوں کا ایک نہایت ہی سرگرم لیڈر ابو رافع عبداللہ بن ابن الحقیق، جسے سلام بھی کہتے تھے، جس نے جنگ خندق کے لیے فوجیں چڑھا لانے میں خاصی تگ و دو کی تھی، قبیلہ خزرج کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں شام میں قتل ہوا۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سواروں کے ساتھ سرحدی گشت پر تھے کہ علاقے نجد کے سردار سمامہ بن اسال سے مڑبھیڑ ہوئی۔ مدینے کی طرف اس کا رخ دیکھ کر کمانڈر موصوف نے گرفتار کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اس نے دربار رسالت میں اتنا ہی کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قتل کرو تو ایک مستوجب قتل کو قتل کرو گے، اگر چھوڑو گے تو ایک احسان شناس کو چھوڑ دو گے، اگر مال چاہتے ہو تو مقدار بتاؤ، دیا جائے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ مقبوض نہ تھا اور آج اس چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ کوئی نہیں تھا۔ اس طرح گویا نجد جیسے ہم اہم سیاسی علاقے میں اسلام کے لیے راستے کھل گئے، اسی ثمامہ نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں جا کر قریش کو چیلنج کیا تھا کہ اب تم کو غلے کا ایک دانہ بھی نہ مل سکے گا۔ اہل رجیع جو تعلیمی وفد کے 10 ارکان کے قاتل تھے، ان کی سزا دہی کے لیے بطور پولیس ایکشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ اقدام فرمایا۔ وہ لوگ بھاگ گئے، بغیر کسی جھڑپ کے واپسی ہوئی۔ بطور سیاسی تدبیر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو طلایہ گردی کے لیے کرا الغمیم سے تک بھیجا تاکہ قریش جان لے کہ مدینہ بیدار ہے۔ علاقہ بنی غطفان کی جانب مدینے سے ایک منزل کی دوری پر ذی قرد نامی چشمہ ہے، اسی طرف مدینے کی سرکاری اونٹوں اور مویشیوں کی چراگاہ تھی۔ اسفان کا ایک شخص راعی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی غلام کو خبرگیری کے لیے بھیجا۔ سلمہ بن اکوا فوجی حیثیت سے محافظ تھے، وہ بھی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ صبح یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ عوینہ بن حسن فزاری یا عبد الرحمن بن عوینہ نے اونٹوں پر ڈاکہ ڈال دیا اور ان کو ہانک کر لے چلے گئے۔ راعی کو ڈاکوؤں نے قتل کیا اور اس کی عورت کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت سلمہ نے یہ غارتگری دیکھی تو مدینے کی طرف رخ کر کے یا صباحا کا نعرہ لگایا اور رباح کو کمک لینے کے لیے دوڑایا۔ خود تن تنہا ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑے، تیر اندازی کے ماہر تھے، ٹولی کے پیچھے سے نعرہ لگا کر تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر لگ کر ایک نہ ایک مجرم کو زخمی کر دیتا۔ پکارتے کہ میں ابن الاقوا ہوں، آج امتحان کی گھڑی ہے کہ کس نے اپنی ماں کا کتنا دودھ پیا ہے۔ راستہ پہاڑی تھا اور آس پاس درخت تھے، ڈاکو متوجہ ہوتے تو یہ چھپ جاتے اور ناوک پھینکتے، گویا گوریلا طریقے جنگ سے کام لے رہے تھے۔ ایک موقع پر پتھر برسا کر دشمن کو پریشان کیا۔ ڈاکوؤں نے بدحواس ہو کر پہلے تو اونٹ چھوڑے، پھر بوجھ گھٹانے کے لیے چادریں اور نیزے پھینکتے گئے۔ ادھر مدینے سے فوری طور پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کے لیے روانہ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ایک دستہ لے کر نکلے۔ چند مسلم سپاہی باقی ساتھیوں سے پہلے ڈاکوؤں کے سر پر جا پہنچے، وہ بھاگے۔ حضرت محرر بن نزلہ المعروف بھی اخرم شہادت کے شوق میں تنہا سب سے آگے نکل گئے اور مقابلہ شروع کر دیا، شہادت پائی۔ بعد میں حضرت ابو قتادہ نے ایک بڑے ڈاکو عبد الرحمن بن عوینہ یا حبیب بن عوینہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تعاقب کیا اور 2 گھوڑے چھوڑ کر واپس آئے۔ پلٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سپاہی میرے ساتھ روانہ فرمائیں تو میں سب کا خاتمہ کراؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے جب تمہیں غلبہ دے ہی دیا ہے تو اب نرمی سے کام لو۔ ان حضرات کی جانبازی کو دیکھیے کہ ایک ایک فرد میں جیسے کہ بجلیاں بھری تھی۔ ان کا کردار عام جنگجوؤں، مار دھاڑ کرنے والوں سے بین طور پر مختلف تھا۔ ایک درخشاں نصب العین کے جانباز تھے جس کی محبت انہیں بغیر کسی خوف کے جان جوکھوں میں ڈالتی تھی اور یہ جس معرکے میں پڑتے بھاری تھے۔ ناظرین گرامی، ایک طلایہ گرد دستہ عکاشہ بن حسن اسدی کی سرکردگی میں سرحدی گشت کے لیے نکلا۔ افواہ یہ تھی کہ بنی اسد مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں۔ دستہ جب علاقے میں پہنچا تو مفسدین مکان خالی چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ چراگاہ سے سپاہی ان کے 200 اونٹ ضبط کر لائے۔ ربیع الاول 6 ہجری میں ایک دعوتی و تعلیمی وفد حضرت محمد بن مسلمہ کی عمارت میں بنی ثعلبہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ حضرات ذی القصہ پہنچتے کہ رات کو سوتے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ صرف محمد بن مسلمہ سخت زخمی حالت میں بچے اور کوئی مسلمان ان کو پیٹھ پر لاد کر مدینہ لایا۔ چنانچہ ربیع الثانی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سپاہیوں کا دستہ لے کر مجرمین کی سرکوبی کے لیے رات کو روانہ ہوئے اور صبح حلہ بول دیا۔ مفسدین بھاگ گئے، مفرورین کی املاک ضبط کر لی گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طلایہ گرد پارٹی کے لیے جموح یعنی بطن نخلا کے پاس کی طرف سے گزرے۔ یہاں بنو سلیم کی بستیاں تھیں۔ باہم برسرے جنگ فریقین ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور کمزور کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دیا کرتے۔ پھر ایک عورت حلیمہ نے ان کے بارے میں مخبری بھی کی تھی۔ طلایہ گرد پارٹی نے ہلکا سا چھاپا مارا اور کچھ افراد کو قید کر لائے اور کچھ مویشی بھی قبضے میں کر لیے۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار شدگان کو رہا کر دیا کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط مخبری کی تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا دستہ اپنے علاوہ 41 افراد لے کر مجرمین ذی القصہ کی سزا دہی کے لیے پولیس کارروائی کے طور پر بجانب طرق بنی ثعلبہ کا چشمہ روانہ ہوئے۔ مجرمین بھاگ گئے، ان کے 20 شتر ضبط کر لیے۔
دومت الجندل کی اقتصادی، سیاسی اور دفاعی اہمیت کا اہم ذکر کر چکے ہیں۔ ابھی تک انتہائی مرکزی مقام باعث خطر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ادھر اقدام کر کے تکمیل مہم کے بغیر واپس آ گئے تھے۔ اب کی بار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتی مشن پر دومت الجندل بھیجا گیا۔ ان کی افہام و تفہیم سے بہت بڑے مقامی فبیلہ کا عیسائی سردار اسم بن عمرو کلبی دائر اسلام میں آیا اور اس کے ساتھ عوامی قبیلہ بھی عیسائیت ترک کر کے مسلمان ہو گئے۔ سردار نے اپنی بیٹی تمازر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دے کر مسلم ریاست سے اپنا سیاسی رابطہ مستحکم کر لیا۔ فدق سے مدینے میں اطلاع آئی کہ قبیلہ بنی سعد بن بکر فوجی قوت جمع کر رہا تھا تاکہ اسلامی حکومت کے خلاف یہود خیبر کو حملہ کرنے میں مدد دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 سپاہی لے کر بڑی احتیاط سے مارچ کیا۔ راتوں کو چلتے اور دن کو چھپ چھپا کے پڑے رہتے۔ راستے میں بنی سعد کا ایک قاصد خیبر جاتا ہوا پکڑا گیا، جو یہ پیغام لے جا رہا تھا کہ امداد اس شرط پر دی جائے گی کہ خیبر کی کھجور بنی سعد کو دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگہانی حملہ کر دیا اور دشمن گھبرا کر بھاگ نکلا۔ مسلم فوج نے بغیر کوئی نقصان اٹھائے بنی سعد کے مویشی قبضے میں لے لیے۔ تو ناظرین گرامی، یہ غزوہ خندق اور فتح مکہ کے بیچ کے وہ واقعات ہیں جو الگ الگ انداز میں جس طرح سے مسلمانوں جو ہے مختلف طرز پر جو حملے کیے اس کی تفصیلات رکھی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کچھ اور تفصیلات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔